خدا کے لیے اس بدبخت حکومت کو روکیں، ورنہ پھر پاکستان کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ پاکستان ڈوب رہا ہے، I'm sorry کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، پاکستان اپنی بدکاریوں پر اس کی وجہ سے ڈوب رہا ہے، اور میرا بھائی شہباز بنسری بجا رہا ہے۔ اس لیے ہم نے مجبور ہو کر یہ کانفرنس بلائی۔ خطے کے اعتبار سے ایران میں جو کچھ ہوا یا جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، غزہ میں، نتنیاہو یعنی جرمنی کے جرنیلوں کو دوسری جنگ عظیم کے بعد فاشسٹ جرمنی، ہٹلر کے یاروں کو، اس لیے نیورنبرگ ٹرائل میں وہ کیا تھا کہ انہوں نے یہودیوں کا قتل عام کیا ہے، لہذا ان سب کو پرسیکیوٹ کرو، پھانسی چڑھاؤ۔ ابھی تک ان کے پیچھے لوگ لگے رہتے ہیں۔ کسی کو 90 سال کی عمر میں لندن سے گرفتار کیا جاتا ہے کہ یہ جنرل اس آرمی کا تھا، اس کو پھانسی دے دی جاتی۔ یہ چیکوسلوواکیا ہالینڈ اس علاقے میں میں بول رہا ہوں، اس کو بھی ڈکلیئر کر دیا کہ یہ قاتل ہے، اس کو وہ کرنا چاہیے۔ ہمیشہ یہ تھا۔ ہماری پارلیمنٹ ابھی میں نہیں آتا، میں اس گناہ میں شامل نہیں ہو جانا چاہتا تھا۔ میں اس حکومت کی جو لوگوں کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، اس کے بجٹ میں نے حصہ نہیں لیا۔ میں اس گناہ کی لذت میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس اسمبلی کو قرارداد پیش کرنی چاہیے تھی کہ فلسطینیوں کے قتل عام کے نتیجے میں نتنیاہو کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جاتا، انٹرنیشنل عدالتوں میں اس کے خلاف کیس ہوتا۔ جس طرح جرمن لوگوں کو یہودیوں کے قتل میں ابھی تک پرسیکیوٹ کیا جاتا، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ لاڈلا پھر رہا ہے۔ اور ابھی 400-300 روزانہ مرتے ہیں۔ بس ہم یہ کہتے ہیں، بوڑھیوں کی طرح دعا کرتے ہیں، جی ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ خاک تم فلسطینیوں کے ساتھ ہو، تم نتنیاہو کا نام نہیں لے سکتے۔ ایران کے ساتھ اس پہ بات چیت ہو رہی تھی، ڈائلاگ جاری تھے۔ ڈائلاگ کے دوران ایران پہ حملہ کیا گیا۔ اس پہ پاکستان کو، تمام مسلم دنیا کو سخت احتجاج کرنا چاہیے تھا کہ بھائی بات تو ہو رہی ہے کہ ایٹم بم ہے یا نہیں ہے۔ اس نے حملہ کیا، اور حملہ کیسے کیا؟ گروں پہ کیا، یا فلانے جرنیل رہتا ہے، یا فلانے عالم دین رہتا ہے، یا فلانا سائنٹسٹ رہتا ہے، ایک کے بعد دو تقریباً درجن بھر کے قریب انسانوں کو گھروں میں گولیاں مار دی گئی۔ پھر ایران کے ساتھ تماشا شروع ہوا۔ جب ایران نے ہمت کی، ایران نے ریٹیلیٹ کیا، راکٹ کے زیر ایکشن کے ذریعے اپنا دفاع کیا، تو نیتنیاہو کی بچاؤ کے لیے خود امریکہ بہادر، ہمارے شہباز بھائی خدا کو مانو، یہ جو ایران کے ایٹمی اثاثوں پہ بمباریاں ہو رہی ہے، یو آر نیکسٹ، ہم نیکسٹ ہیں۔ آپ کے اس پہ حملے ہوں گے۔ ہم پہ الزام تھا کہ ہم نے یہ چیز بیچی ہے، ہم پہ الزام تھا کہ ہم نے لیبیا کو بیچی، ہم نے نارتھ کوریا کو، ہم نے فلانا کو۔ ان کا جو حال بنا رہے ہیں، ہمیں کون چھوڑے گا؟ خدا کے لیے یہ وقت ڈویژن کا نہیں، یہ وقت ایک دوسرے کو گالیاں دینے کا نہیں، یہ وقت تمام پاکستان کی یونٹی کا ہے۔ یونٹی not under your leadership، یونٹی not under this government، یونٹی تمام سیاسی پارٹیوں کی۔ عمران خان نے کیا گناہ کیا؟ الیکشن جیتا ہے، کس لیے وہ جیل میں ہے؟ ہفتوں سے اس کے بچوں کو ملاقات کی اجازت نہیں ملتی، بہنوں کو نہیں ملتی۔ پارلیمنٹ کے ممبر 6 گھنٹے شرابور اس میں بیٹھے رہتے ہیں، ملاقات نہیں ہوتی، اور اسپیکر ان کا کچھ نہیں کرتا۔ جب اپوزیشن لیڈر اپنے جیل کی بات کرتا ہے تو اسپیکر کہتا ہے میں فلانا کر دوں گا، فلانا کر دوں گا۔ بجٹ کے دوران، میں اور نہیں کہتا، ہمارے دوست ہیں، بجٹ کے دوران پنجاب اسمبلی پلیڈ ویری بیوٹیفل رول۔ انہوں نے کوشش کی، انہوں نے ہمت کی، لیکن یہاں ہم کٹ موشن لگاتے رہے۔ بہرحال یہ ہم کی اپنی مرضی۔ ان حالات میں
تاریخ تحفظ آئین ریکویسٹ کرتی ہے تمام پاکستان کے لوگوں سے، دیر ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کوئی جنرل مجھے پیارا ہوگا، کوئی شہباز شریف کسی کو پیارا ہوگا، کوئی گوہر ایوب کسی کو پیارا ہوگا، کوئی تاریخ اسلام کا کوئی بیرشر کسی کو پیارا ہوگا، تاریخ انصاف کا، لیکن پاکستان ہماری ان غلط کاریوں کی وجہ سے خدا نخواستہ بہت بڑے حادثے کا شکار ہوگا۔ Let us all get together، آئیں ہم ایک ساتھ مل کر بسم اللہ کریں اور ایک تحریک کی بنیاد رکھیں۔ تحریک یہ نہیں کہ ہم گالیاں کسی کو نہیں، پاکستان میں آئین ہوگا، رول آف لا ہوگا، ججز آزاد ہوں گے، پاکستان کے تمام ادارے بشمول افواج پاکستان، تمام ادارے، پریس، جو دوسرے ادارے ہیں، ججز، تمام ادارے اپنے اپنے فریم میں آزاد ہوں گے، لیکن وہ ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے۔ پارلیمنٹ جو بھی جیتی ہے، مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، تو ہمیں مذاکرات کس بات ہے؟ شہباز بھائی سے مذاکرات ہاں میں کروں گا، شہباز بھائی سے مذاکرات میں کروں گا، اس طرح کروں گا کہ شہباز بھائی یہ جو تو اٹھا کے لے گیا ٹھوکری بگا کے دوسرے کا مینڈیٹ، یہ کب واپس کرو گے؟ یہ کب واپس کرو گے؟ اس پہ مذاکرات ہوں گی، اور ایک قومی حکومت بنانے، ایک الیکشن حکومت بنانے کے لیے راہ ہموار۔ اس حکومت سے کیا مذاکرات؟ ٹھیک ہے، جو پورا کرے، جو بھی خدا نخواستہ اگر میرے یہ دوست یا میرے کوئی اور دوست مذاکرات کرنا چاہتا ہے، مذاکرات کس بات پر؟ اس انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ، ناجائز گورنمنٹ جو زر اور زور کی بنیاد پہ آئی، جنہوں نے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی ہیں، اس وقت پاکستان کی جیلوں میں شرم کی بات ہے، اس وقت پاکستان کی جیلوں میں 4000 سے اوپر بچے جیل میں، انہوں نے کیا گناہ کیا؟ سیاسی قیدی، سیاسی 4000 جنہوں نے نہ ایم این اے بننا ہے، نہ ایم پی اے بننا ہے، نہ سینیٹر بننا ہے، نہ بادشاہ بننا ہے، آئے تھے اپنی بنیادی انسانی حقوق کے احترام میں اپنی لیڈر کی اس کے لیے نکل آئے تھے، اپنے لوگوں کو ٹھونس دیا جیلوں میں، بے عزت کر رہے ہیں بچیوں کو، عورتوں کو۔ یہ طریقہ نہیں چلے گا، یہ طریقہ غلط ہے، اس کے خلاف بغاوت ہوگی، اور عوام بپھرے عوام جب نکلتے ہیں تو پھر سب کچھ کو جلا کے رکھ دیتے ہیں۔ بالکل یہ ججز مجیز، یہ شرم کی بات۔ کس طرح سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا، وہ بانٹ رہی ہے سیٹیں، اگر ان پارٹیوں میں تھوڑی سی بھی شرافت ہو، انہیں انکار کر دینا چاہیے کہ مجھے یہ خیرات کسی نہیں چاہیے، جیتا کوئی اور ہے کسی اور کو، وہ سب نے جولے پھیلائے ہوئی ہیں، پھر کہتے ہیں ہم 2/3 میجارٹی میں ہم اسٹیبلشمنٹ کو آئینی رول دیں گے، ہم اس اسمبلی کی مدت 10 سال کر دیں گے۔ یہ پاکستان کی بربادی کا راستہ ہے۔ ہم نے خطے کو بچانا ہے، ہم نے علاقے کو بچانا ہے۔ ابھی سب کی کبھی افغانستان کا ذکر ہوتا ہے، افغانستان کے متعلق میں یہ نہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں، افغانستان کے متعلق ہماری رائے ہے، سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کا، سیکورٹی کونسل کے سارے ممبر، امریکہ ہے، فرانس ہے، فرانس ہے، انگریز ہے، روس ہے، اور یہ سب ملے بلائے افغانستان ان کے تمام ہمسایوں کی میٹنگ، پاکستان سے بیٹھا ہو، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، چین، سب بیٹھے ہوں، ایک دوسرے کو شکایات ان دنیائی مالکوں کے سامنے کہہ دیں کہ بھائی افغانستان تجھ سے مجھے یہ خطرہ ہے، پاکستان کا ہے۔